جو کسی جماعت میں یعنی لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرے تو میں ایسی جماعت کے سامنے اس کا ذکر کروں گا جو اس کی جماعت سے بہتر ہو، یعنی ملائکہ۔ تو قرآن و حدیث ذکر کی فضیلت سے بڑے ہوئے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو مختلف لوگوں کو آپ نے مختلف حالات میں مختلف ضروریات کے تحت اس سوال کے مختلف جواب دیے ہیں۔ ان صاحب کو جواب میں فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر جاری ہو۔ تو قرآن و حدیث تو یہ کہہ رہے ہیں، اور جو حضرات یہ کہیں کہ ہم اسلام کی فہم اور اسلام کی سمجھ آج ہم جو پیش کر رہے ہیں وہی مقبول ہونی چاہیے، وہ کہیں کہ ذکر تک کی کوئی اہمیت نہیں، اعوذ باللہ العلی، تو کتنی خطرناک بات ہے۔ ذکر یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تاکید فرمائی ہے، تو حکمتیں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ذکر کے بغیر انسان مسلمان نہیں بنتا، بلکہ اگر یہ کہوں تو وہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس کے بغیر انسان نہیں بنتا، کیونکہ صحیح معنی میں انسان وہی ہے جو ایمان لائے ہوئے ہو اللہ جل جلالہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر جب تک ایمان نہ ہو انسان نہیں بنتا۔ ذکر کے بغیر آدمی نہیں بنتا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ غور کرو تو جتنے جرائم، جتنے گناہ اس دنیا میں سرزد ہوتے ہیں، ان سب کی وجہ، بنیادی وجہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا ہے۔ آپ تصور کرو کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں، جس وقت بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ جل جلالہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہوتا، خیال ہوتا، تو گناہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ اگر خیال ہوتا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک دن مجھے اپنے اس عمل کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر دینا ہے، تو وہ گناہ کبھی بھی ارتکاب گناہ کا نہ کرتا۔ گناہ پیدا ہی ہوتا ہے غفلت سے۔ ذکر کی ضد ہے غفلت۔ ذکر تو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور اس کی ضد ہے غفلت، یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان دل میں نہ ہونا، یہ غفلت ہے۔ تو سارے گناہوں کی، معصیتوں کی، ناانصافیوں کی، مظالم کی بنیاد اگر دیکھو تو وہ غفلت ہے، اللہ جل جلالہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، یہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، یعنی جس وقت میں زنا کر رہے اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کر رہا ہے، اس وقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ لا یسرق السارق ولا یسرق وهو مومن، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کلامی اعتبار سے پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکال لیے لوگوں نے، خوارج نے، معتزلہ نے، وغیرہ وغیرہ۔ سیدھی سی بات اس کی یہ ہے
کہ مومن نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس وقت اللہ جل جلالہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اس کے دل سے نکلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جس طرح کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہر آن ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہو، یہ اس وقت اس کے اندر موجود نہیں جس وقت یہ ہوگا۔ تو ذکر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان پیدا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے، اور اس تعلق کے نتیجے میں انسان کو معصیتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی سنت ہے، چلی آ رہی ہے، اس لیے حکم دیا گیا ہے، ورنہ اللہ میاں کو کوئی ضرورت ہے ہمارے ذکر کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے؟ کوئی مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ہم سے ہمارے ذکر سے اس کو کوئی لطف آتا ہو، کوئی لذت ہوتی ہو، کوئی راحت ملتی ہو؟ ارے وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے، وہ نہ ہمارے ذکر کی محتاج ہے، نہ ہماری عبادت کی محتاج ہے۔ ساری دنیا مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر باندھ لے، اس کی یہ عظمت و جلال میں حبہ برابر کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج ہے۔ لہذا ذکر اس لیے تو نہیں کروا رہے کہ اللہ تعالیٰ کو مزہ آئے گا ذکر کرنے، اس لیے کروا رہے ہیں کہ تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، غفلت سے تم نکلو، اور تمہارے دل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہوگا تو وہ تمہیں گناہوں سے روکے گا، تمہیں معصیتوں سے روکے گا۔ اور تجربہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ تقویٰ کے معنی ہے کھٹک، خلش، دل میں ایک کھٹک پیدا کر دیتا ہے یہ ذکر، یعنی آدمی کو کام کرتے ایک دم سے کچھ کانٹا سا لگتا ہے کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ خلش دل میں پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے نتیجے میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہاں یہ بھی عرض کرتا ہوں حضرت والا ہی کی بات ہے کہ ذکر شروع میں ہوتا ہے صرف زبان سے، بعض لوگ اس کو بیکار سمجھتے ہیں، ہرگز بیکار نہیں۔ کوشش تو آدمی کو یہ کرنی چاہیے کہ جب ذکر کرے تو دھیان سے کرے، یعنی جو ذکر کر رہا ہے اس کی طرف توجہ ہو۔ مثلا سبحان اللہ پڑھ رہے ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ، یہ کلمات جب زبان سے نکال رہے ہو تو دھیان ان کلمات کی طرف ہو، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے معنی کی طرف ہو کہ سبحان اللہ جب میں کہہ رہا ہوں تو معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، اور الحمدللہ کہہ رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوں، اس کے معنی کی طرف دھیان جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب مجھ جیسا بندہ مبتدی جو اب آج اس نے پہلی بار ذکر کرنا شروع کیا اور دل دماغ میں پتہ نہیں کہاں کے افکار بسے ہوئے ہیں، بہت سی مصروفیات میں آدمی لگا ہوا ہے، اور اسی حالت میں بیٹھ کے کچھ ذکر کرنا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہوتا کیا ہے کہ شروع تو کیا لیکن ہوتا ہو یہ رہا ہے کہ زبان سے تو اللہ اللہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ ہو رہا ہے، اور دل دماغ کہیں اور، وہ جو مصروفیات دنیا کے اندر میں جو لگا ہوا ہے اس کا خیال آ رہا ہے،
کبھی دکان کا خیال آ رہا ہے، کبھی مکان کا خیال آ رہا ہے، کبھی گھر والوں کا خیال آ رہا ہے، کبھی دوست احباب کا آ رہا ہے، اور سارے خیال آ رہے ہیں سوائے اللہ میاں کے۔ تو خیالات منتشر ہو جاتے ہیں اور زبان البتہ چل رہی ہے، تو بعض لوگ اس کو بیکار سمجھتے ہیں۔ بھئی اس ایسے ذکر سے کیا فائدہ کہ جب دل تو متوجہ ہوا نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، زبان چلتی رہی، تو فائدہ کیا؟ اور اس پر کسی نے شعر بھی کہہ دیا کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کہہ دارت آتا، کہ زبان پر تو تسبیح ہو اور دل میں گائے کا اور گدھے کا خیال آ رہا ہو، تو ایسی تسبیح سے کیا فائدہ، اس کا کیا اثر نکلے گا؟ حضرت ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرور اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے فرمایا یہ بات کسی ناحقیقت شناس نے کہہ دی ہے، کسی ایسے شخص نے کہہ دی ہے جس کو حقیقت کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح ہم دارت اثر، کہ چاہے دل میں خیالات اور بھی آ رہے ہوں، لیکن اگر زبان سے ذکر ہو رہا ہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں، اثر سے خالی نہیں، بے اثر نہیں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ نعمت ہی کیا کم ہے کہ کم از کم تمہارے جسم کا ایک عضو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے۔ زبان تو ہے اگرچہ دل نہیں، لیکن یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے بھائی دل کے ذکر کی بھی کلی طرف بھی۔ اس کی ناقدری کرو گے، اس کو بیکار سمجھو گے تو اگلی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکو۔ یہ پہلی سیڑھی ہے۔ پہلی سیڑھی یہی ہے کہ زبان سے کرنا شروع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان سے کرو، اور جب یہ کرتے رہو گے تو پھر انشاءاللہ وہ دل سے بھی ہونے لگے گا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، وہ یہ کہ یہ جو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ذکر لسانی یعنی زبان کا ذکر جب آدمی کرتا رہے تو پھر کسی وقت وہ ذکر قلبی بھی بن جاتا ہے، یا ذکر قلبی بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب آدمی ذکر کرتا رہتا ہے، کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ شروع میں تو خیالات آ رہے ہیں ادھر کے ادھر کے، دل کہیں دماغ کہیں، وہ اور زبان سے ذکر ہو رہا ہے، پھر رفتہ رفتہ جب عادت پڑنے لگتی ہے تو پھر وہ دل بھی متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل بھی متوجہ ہونا شروع ہو اس ذکر کی طرف۔ ایک مطلب تو یہ ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض افراد کو یہ بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ مدتوں کرتے رہتے ہیں مگر ذکر کے وقت میں وہ قلب کا متوجہ ہونے کا جو حادثہ ہے وہ کما حقو حاصل نہیں ہوتا، دل دماغ لگا ہی رہتے ہیں ادھر۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس ذکر کی برکت سے ان کے شب و روز کے لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کا عنصر بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جس وقت ذکر کر رہے ہیں کیا اس وقت میں تو دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف کما حقو نہیں ہوا مثال کے طور پر، لیکن جب جو مقصود تھا ذکر کا وہ یہ تھا
کہ جب صبح کو آدمی نکلے اور شام تک اپنی مصروفیات میں مصروف رہے تو اس کے دل میں ایک کھٹکا لگا رہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اس کو اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں آنے لگے، تو یہ مقصد پھر بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں ہوئی، لیکن تجربے کی بات بزرگوں کی یہ ہے کہ اس ذکر کا یعنی اگر فرض کرو آدمی سالہ سال ذکر کرتا رہتا ہے، سالہ سال تسبیحات پڑھتا ہے، لیکن تسبیحات پڑھتے وقت اس کا دل نہیں لگ رہا، توجہ نہیں ہو رہی، تو اس کو بیکار نہ سمجھے۔ یہ خاصہ انشاءاللہ اس کا ضرور پیدا ہو جائے گا کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان پہلے کے مقابلے میں زیادہ آنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو راضی کرنے کی طرف توجہ پہلے سے زیادہ ہونے لگے گی۔ کسی گناہ کے کرتے وقت میں ایک رکاوٹ دل میں ضرور پیدا ہو جائے گی، یہ فائدہ تو حاصل ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ میں جو ذکر کر رہا ہوں اس وقت میرا توجہ نہیں ہوتی تو میں تو اس منزل تک نہیں پہنچا جو کہی گئی تھی، وہ یہ بات فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ جو حضرت کی بات ہے وہ یہ کہ جب ذکر آدمی شروع کرتا ہے تو مشقت ہوتی ہے، طبیعت پر کچھ بوجھ لگتا ہے، دل نہیں لگتا، یہ شروع میں تقریباً ہر ایک کو پیش آتا ہے۔ حالانکہ کوئی مشقت کا کام ہے کوئی ذکر کرنا ہے؟ اگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خفیفتان علی اللسان، یہ کلمے تو بہت ہی ہلکے ہیں زبان کے اوپر، تو حقیقت میں تو کوئی مشقت نہیں۔ آپ سوچو کیا مشقت ہے؟ کوئی محنت کا کام ہو رہا ہے، مزدوری ہو رہی ہے، کوئی بہت زیادہ طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھایا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، زبان سے ایک کلمہ ادا ہونا ہے، تکلیف تو بظاہر کوئی ہے نہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان اور نفس جو ہے وہ اس کو بڑا مشقت معلوم ہوتی ہے اس کام، حالانکہ کوئی بوجھ نہیں اٹھا رہا، کوئی بہت زیادہ محنت کا کام نہیں ہو رہا، لیکن وہ شیطان اور نفس اس کو محنت کا اور مشقت کا کام کیوں بنا دیتے ہیں کہ یہ تو چل پڑا بھائی اس راستے پہ، یہ تو اس راستے پہ چل پڑا، تو اس راستے سے اس کو بھٹکانے کے لیے وہ کہتے ہیں تو نے اپنے آپ کو مقید کر لیا ایک کلمے کے اندر اور اسی کلمے کی رٹ لگا رہا ہے، تو کچھ اور بھی سوچ دنیا کی، ادھر کی ادھر کی، تو ادھر کے جو خیالات اور وہ اس سے اپنے آپ کو فارغ کر کے دوسرے کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر کے جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی قید میں آ گیا، اور اس قید کی وجہ سے یہ مشقت انسان کو ہوتی ہی ہے۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت کی عمر قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مشقت تو ہونی ہے ذکر کے اندر، شروع میں ضرور ہوگی، لیکن اس کا علاج یہی ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ مشقت ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، ہونے دو، کریں گے ہم یہی، یہ دل میں ٹھان لے۔ مشقت ہو رہی ہے، برا لگ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا، دل گھبرا رہا ہے، گھبرانے دو، ہم کریں گے یہی، چاہے تو گھبرائے، چاہے تو مشقت محسوس کرے، چاہے تجھے بوجھ معلوم ہو، کروں گا یہی۔ جس دن بندہ یہ عزم کر لیتا ہے
اور ڈٹ جاتا ہے اس مشقت کے مقابلے میں، بس سمجھو کامیاب ہے، چاہے مزہ بالکل نہ آئے ذکر کرنے میں۔ ہمارے یہ جو بھی میں نے بات پڑھی ہے حضرت والا کی، وہ حضرت یہی فرماتے ہیں کہ ارے بھائی لوگ کہتے ہیں جو مزہ نہیں آتا ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ اللہ بچائے، حضرت ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت میں کوئی مزہ ہی نہیں آتا ذکر میں، تو ایسے ہی حضرت بعض اوقات مذاق کی بات فرما دیا کرتے تھے، فرمایا بھائی مزہ تو مزی میں ہے، سمجھا، تم کہاں مزے کی تلاش کر رہے ہو ذکر میں؟ یعنی کیا تم ذکر جو ہے وہ مزے کی خاطر کر رہے ہو تو مزہ آئے گا؟ پھر تو یہ اللہ کے لیے نہ ہوا، پھر تو اللہ کے لیے نہیں ہوا نا، لطف لینے کے لیے ہوا۔ یعنی تم یہ دوسرے کو فلم دیکھنے میں مزہ آتا ہے نعوذ باللہ، تو مجھے ذکر میں مزہ آنے لگے، تو یہ فضول کی بات ہے، نیت ہی خراب ہے مزہ حاصل کرنے کی۔ ارے بھائی نیت تو یہ کرو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، نیت تو یہ کرو کہ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی جو ثواب ہے، اس کی رضا حاصل کرنا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس تصور سے کرو، مزہ آئے نہ آئے، اگر آنے لگے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، نعمت ہے، نہ آئے تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، بلکہ ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر مزہ نہیں آیا، دل گھبراتا رہا، لگا نہیں، پھر بھی آدمی کرتا رہا تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اس لیے میں نے اپنے شیخ سے سنا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ فرماتے تھے کہ میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں جس کو ساری عمر کبھی نماز میں مزہ نہ آیا اور پھر بھی پڑھتا رہا، یعنی لطف نہیں آیا، کوئی لطف محسوس نہیں ہوا، کوئی مزہ ہی نہیں آیا، لیکن پڑھتا رہا۔ فرمایا میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں اس واسطے کہ اس کی نماز خالصتاً اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر تھی، اس میں اپنے نفسانی مزے کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ اور جس کو لطف آ رہا ہے نماز کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مزے کی خاطر پڑھ رہا ہو نماز، تو وہ اخلاص تو نہ ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس لیے اس فکر میں مت پڑو کہ لطف آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے ذکر کے اندر، اور یہاں سے دھوکے لگ جاتے ہیں اس میں، اور یہاں سے بہت لوگ گمراہی کے راستے پر پڑ گئے ہیں کہ ذکر کرنے کے نتیجے میں کچھ نظر آنا چاہیے، کچھ رنگ نظر آنے چاہیے، کچھ کیفیات طاری ہونی چاہیے، یہاں تک کہ ایک صاحب نے لکھ دیا کہ وہ شیخ کامل نہیں جو اپنے مریدوں کو ذکر کے نتیجے میں اس طرح اس مقام تک نہ پہنچا دے کہ جب وہ ذکر کر رہے ہوں تو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے، بیت اللہ شریف کی نظر آئے ان کو اور وہاں پر نماز پڑھنے ہوئے نظر آئے، یا دل چل جائے، دل جاری ہو جائے، خدا جانے کیا کیا چیزیں نکال رکھی ہیں نا۔ تو یہ سب کس لیے کہ مقصود اس ذکر کا ان حالات، کیفیات، مواجید، ان کو مقصد بنا لیا۔ میں ذکر کروں گا میرا دل جاری ہو جائے گا، میں ذکر کروں گا مجھے کچھ نظر آنے لگے گا، میں ذکر